الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا محترم بزرگو یت مسجد پاکس من بہت اور سانہ بیہنک بنیادی مقصد اس مدرس والو سال کورمت اس ادارہ ام ادارن ناد دیتمت اس ہسا آز سالانہ اجتماع امی خاطر ساری آمت یہ پرت کنس نیت آمت یت مدرس کس سالانہ اجتماع مز مدرس ول کیا سالانہ اجتماع کران اور سکول ول ونان اینول ڈے سکول مز اینول ڈے مدرسن سالانہ اجتماع امس سالانہ اجتماع واریاہ مقصد آسان نمبر اخ مقصد آسان وریس یس یم ادارن تعلیم و تربیتک نظام پکنو تم کی برکت ہسا بنے اخ زٕ ترٛےٚ ژور بچہ یتھ قٲبل یمو سورُے قرآن پاک پننس دلس مز محفوظ تھو تہندس تتھ دستار بندی ہز اجتماع مز شرکت کرت اس تہ گوٚژھ شوق پٲدٕ گژھُن زِ أسۍ تہِ گٔژھۍ پننہِ خٲطرٕ کانٛہہ فاتح کُلا لٲگِتھ تھاوٕنۍ اکھ مقصد چھُ یہِ آسان اور مبارک تمن والدینن یمو والدینو پنن اولاد قرآن پاک کی حفاظت خاطر یل ترٲو کہ میون اولاد اور یور گژھنہٕ بجائے یہ گوٚژھ لگُن قرآن پاکس حفاظت کرنس یعنی أمۍ سُنٛد دل گوٚژھ قرآن پاک کی حفاظت خاطر پروردگار قبول کرن تاکہ پگاہ یم انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ ہن أمس حافظ صٲبس یا ام سند برکت ام سندین والدینن خاطر وعدہ کرمت تم گھس اس ملن چھوٹے اگر بہ عرض کر حافظ صبس متعلق آو زِ قرآن پاک کورن یاد انشاء اللہ پنہ خاندان مز مکلاوی 10 تمن نفرن یمن جہنمچ ٹکٹ ژھنمٕژ آسہِ تمن انہ مکلٲوِتھ اور مٲلِس ماجہِ دیس پروردگار صرف وتھ ہاونہٕ موٗجوٗب مٲلۍ ماجہِ ہو وتھ ژٕ گژھ قرآن پاک پرنہٕ خٲطرٕ وتھ ہاونس امہِ وتھ ہاونہٕ موٗجوٗب دی پروردگار یمن اعزاز تاج تھاویکھ کلس پٮ۪ٹھ یُس آفتاب تہٕ زوٗنہِ کھۄتہٕ زیادٕ نپہٕ نپہٕ کران آسہِ تہٕ یتھ سالس منٛز أسۍ آمٕتۍ چھِ مقصد چھُ یُتُے زِ أسۍ تہِ گٔژھۍ کُنہِ پٲٹھۍ قرآن پاکٕچ خدمت کرٕنۍ یہ دینی اجتماع تو مدرس کن جلسن بنیادی اخ مقصد آسان کت آئی سمجھس مز اور دویم مقصد سان لوک کروک جمع تو بے کرو پت علمان علاقہ کن دعوت رلت میلت کرو مذاکر کان دینچ کتھا سمجھنچ کرو کوشش ٹھیک تو تتھ کوشش تحت آز بت یتس تہ برونٹ کن سبق بوزناون زیوٹ کان واز پرن بہ نش مے تگان واز تکیاز بہ چھُس شُرۍ پرناوان بہٕ درس گژھن پرناوان شُرۍ اس لیے کر بہ اکھ زٕ کتھٕ یم اسہِ ضرورت لگن بہ کیاہ کتھ کر بہ ونمو تۄہہِ دلیٖل اکھ بوٗزوا ییٚتی چھا سٲری مسجد منٛزٕے بہ ونو دلیٖل اکھ تۄہہِ حدیث پاکٕچ اکھ بٔڑ اکھ کتاب چھِ ترمذی شریف تتھ منٛز چھِ اکھ دلیٖل اکھ یہِ دلیٖل چھِ بوزنٲمٕژ نبی پاک علیہ السلامو بوزناون وٲلۍ ٲسۍ تِم تہٕ بوزن وٲلۍ ٲسۍ صاحب صٲب پتہٕ کٔر صاحب صٲبٕے نقل تہٕ اسہِ تانۍ وٲژ اسہِ تانۍ وقت تہِ کر بہٕ عرض یہ واقعہ یا یہ دلیل یہ کہانی یہ سٹوری
چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پرت بیان کرمز. فجر نماز أش بوزان دگر برونٹ فرق چیز تمو کرمز فجر پرت أش بوزان پیشن پرت دگر برونٹ. حدیث پاک الفاظ کیا چھ ات حدیث پاک نقل کران حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آد سا ٹوٹھا دپان یہ کی نفر اردو سمجھان بلکہ میجارٹی اشتی تات خطر پہ میں شعر اخ یاد زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. میں اس یار بنیو سوس ترکی زانا یار بنیو مگر میں نشان تگان ترکی بولنی ٹھیک تو اس لیے کرو گول پرم اردو تہ کوشر تہ کرو تتھے پڑھ انشاءاللہ کات. ہماری آمد کا بنیادی مقصد ایک اجتماع میں شرکت اور اسی شرکت کے نتیجے میں اب ہم مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ابھی ایک حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. حدیث ترمذی کی مشہور کتاب میں موجود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. حدیث کے الفاظ ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاة الصبح حتی کدنا نتراء عین الشمس. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں منتظر تھے کب حجرہ پاک سے پیغمبر علیہ السلام جلوہ فروز ہوں گے اور ہمیں فجر کی نماز پڑھائیں گے. یہ نماز کون پڑھائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں نبی علیہ السلام ہی نماز پڑھائیں گے. تو ہم منتظر رہے. مثال کے طور پر 5:30 بجے نماز تھی. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے. 5:30 بجے 5:45 بجے اب 6 بجنے کے قریب ہے, ابھی بھی آپ حجرے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. اب ہمیں اندیشہ ہوا کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے تو ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ اندیشہ ہمارے اندر آ گیا. بہت روشنی پھیلی, دن چڑھا, لیکن نبی علیہ السلام باہر, سورج ابھی طلوع نہیں ہوا لیکن بظاہر لگ رہا تھا اب کچھ وقت کے بعد طلوع ہو جائے گا. احتبس عنا, ایک دن رک گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز میں تشریف لانے سے. ہم انتظار کرتے رہے حتیٰ کدنا نتراء عین الشمس, اندیشہ ہوا کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی. اس کے بعد صحابی نقل کرتا ہے, صحابی نے ایک ایسا جملہ نقل کیا ہے اگر وہ نقل نہ کرتے کوئی معنی بگڑ نہیں جاتا, لیکن صحابہ بڑے امانت دار ہیں, بہت ہی امانت دار ہیں. ایک ایک چیز جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں لی ہے, محسوس کی ہے, اس کو امت تک ٹھیک طرح سے پہنچا دیا ہر ایک صحابی نے. اب صحابی نقل کرتے ہیں دیر بہت ہو گئی تھی, سورج نکلنے والا تھا, نبی علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں. انداز کیا ہے؟ فخرج سریعا, نبی پاک علیہ السلام حجرے سے بہت تیزی کے ساتھ نکلے, بہت تیزی کے ساتھ نکلے. فصوب بالصلاۃ, جو ہی آپ حجرے سے باہر نکلے مکبر نے اقامت کہی. فصوب بالصلاۃ فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. چونکہ وقت بہت مختصر تھا, وتجوز فی صلاتہ, آپ علیہ السلام نے نماز بہت مختصر پڑھائی. سب لوگ یہی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کو ابھی کیا سمجھ میں؟ ابھی تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. ادھر ہی ہیں سب لوگ؟ تو انداز آ گیا سمجھ میں کہ نبی پاک علیہ السلام تاخیر سے نکلے لیکن وقت پہ نماز پڑھائی. ابھی سورج طلوع ہوا نہیں تھا, ہونے کے قریب تھا, اس لیے مختصر پڑھائی, کیونکہ اگر لمبی پڑھاتے تو کہیں سورج طلوع نہ ہو جاتا. اگر نماز پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو جاتا تو وہ نماز ٹوٹ جاتی, پھر زوال ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتا. یعنی اگر سلام پھیرنے سے پہلے ادھر سے سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا, وہ نماز زوال ختم ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. یہ علماء مسئلہ جانتے ہیں.
फलम्मा सल्लमा, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा, मुक्तदी भी फेरेंगे या नहीं। फलम्मा सल्लमा दआ बिसौतिही, वहीं मुसल्ले पर रहते रहते अभी आपका रुख काबे ही की तरफ था, आपने आवाज दी। फ़क़ाल लना अला मसाफ़िकुम कमा अंतुम, मेरे सहाबियों सफ़ू में वैसे ही रहो जैसे हो। रुख काबे की तरफ है, सलाम अभी फेरा गया, नमाज अभी मुकम्मल हुई है। अब आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया सब लोग अपनी अपनी जगह ठहरेंगे। अब कौन हिलेगा? कोई नहीं। आपने तो फजाइल में पढ़ लिया कि सहाबा का मिजाज ये था, जब वो दरबार में बैठते थे तो वो हरकत भी नहीं करते थे। अगर कोई परिंदा भी उनके कंधे पे आ जाता, सर पे बैठ जाता, या अगर उनके सरों पर कोई चादर डाल दी जाती तो उसमें सलवटें नहीं आती। और उनके करार की वजह से परिंदा अपने लिए कोई अजनबी माहौल महसूस नहीं करता। तो हम ऐसे बैठे रहे। सुम्मन फतल इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ रुख किया। अब कुछ फरमाने के लिए जलवा अफरोज हो गए और हम हमतन गोश हुए। हमने सुनने की कोशिश की, हमने चाहा कि हम सुने, क्योंकि सबके जहनों में एक सवाल रहा होगा कि कभी तो ताखीर हुई नहीं, आज ताखीर क्यों हुई? आज क्यों हमें खतरा लगा था कि कहीं हमारी नमाज छूट न? मजमून वही जहन में है ना। तो ये सवाल सहाबी के जहन में भी रहा होगा, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके मुबारक चेहरों को देखकर, अमा इन्नी सउहद्दिसुकुम मा हबसनी अनकुम अन सलाति सुबह, आ जाओ मैं तुम्हें वजह बता देता हूं किस चीज की वजह से मुझे ताखीर हुई। सवाल तो उनके जहन में यही था, किस चीज की वजह से मुझे ताखीर हुई। फिर फरमाया कुम्त मिनल लैलति, रात को हम सोए थे और फिर रात के किसी हिस्से में बेदार हो गए। हम ये समझेंगे शायद तहज्जुद के लिए बेदार हुए होंगे। रात को हम सोए थे यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम, और फिर रात के किसी हिस्से में हमारी आंख खुली, हम बेदार हुए। वतवज़अतु, उसके बाद अच्छी तरह वुज़ू किया। वसल्लैतु मा कुद्दिर ली, और जितना अल्लाह ने चाहा उतनी मैंने नमाजें पढ़ी, उतनी हमने नमाजें पढ़ी। अल्लाह के सामने आजिज़ी की, अल्लाह के सामने अपना माथा टिका दिया, अल्लाह के सामने अपनी जबीन खम की। वसल्लैतु मा कुद्दिर ली। लेकिन इस नमाज पढ़ते पढ़ते ये हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद सुना रहे हैं, ताखीर की वजह क्या है? तो वहीं जाकर नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज के दौरान ही हमें आंख लग गई। जैसे कभी कभी रमजान में तरावी पढ़ते पढ़ते अगर इमाम साहब ने लंबा सा सजदा किया तो हम एक आध ओंग तो मार ही लेते हैं। आंख डिक्सा ना करे, आंख डिक्सा जगह सा। तो नबी पाक फरमाते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते फनाइस्तु फिस्सलात, हम नमाज में सो गए, और ऐसे सो गए फस्तस्कल्त, बहुत भारी नींद आई, गहरी नींद से हम सोए, गुब नींदर पे। फस्तस्कल्त, पैगंबर नमाज के अंदर, वो भी रात के किसी हिस्से में, रात का आखिरी पहर रहा होगा। अब नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं अचानक इसी नींद की हालत में मुझे अपने अल्लाह का दीदार हुआ। फस्तस्कल्तु फइज़ा अना बिरब्बी तबारक व तआला फी अहसन सूरतिही, मैंने अपने रब का दीदार किया। उनकी जो भी शाया निशान शक्ल रही होगी, अल्लाह ने जिस तरह चाहा मुझे अपना दीदार कराना, मुझे दीदार हुआ। किसका दीदार हुआ? फिर हम कलामी हुई, फिर इसी नींद की हालत में मैंने अपने अल्लाह से कुछ बातें की, बल्कि बातें शुरू अल्लाह ने खुद की। आवाज दी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे महबूब। फी, मैंने कहा कुल तो लब्बैक या रब्बी,
اے میرے رب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، موجود ہوں، فرمائیے حکم کیا ہے مجھ بندے کے لیے۔ تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے محبوب یہ بتائیے کہ آسمان میں عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ کس بات کو لے کر بحث کر رہے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ اپنے حجرے میں، مدینہ طیبہ میں۔ کون سے حجرے میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ حجرہ جس میں آج تشریف فرما ہے، یا وہ حجرے جو مسجد میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس حجرے میں تھے، لیکن تھے حجرے میں۔ سوال کہاں کا پوچھا جا رہا ہے؟ عرش کا۔ ٹھیک، نبی علیہ السلام نے جواب دیا فقلت لا ادری، اے میرے اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم۔ یہاں رہ کر ہم سب جو بھی پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہیں، واعظ و تبلیغ سے وابستہ ہیں، بیعت و ارشاد سے وابستہ ہیں، یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صاف کہہ دیا وہاں کیا چیز ہو رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس بات کا علم نہ ہو تو ادھر ادھر گول مول باتیں کرنے کے بجائے صاف اور سیدھی بات کہنی چاہیے، مجھے اس بات کی واقفیت نہیں، آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ اور یہ خاص طور پر جو ہمارے مدرسین ہیں، ہمارے جو ٹیچنگ سٹاف ہے، اپنے آڈینس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اس نے کوئی سوال پوچھا، میں نے آدھا گھنٹہ لیکچر دے دیا، وہ بھول ہی گیا میں نے پوچھا کیا تھا۔ مجھے جواب تو آتا نہیں تھا، میں جواب دینا بھی نہیں چاہتا، جواب میرے پاس تھا بھی نہیں، لیکن میں نے سوچا اگر میں نے انکار کر دیا، میرے پاس علم نہیں ہے، تو میری ریپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی، میرا مقام شاید گر جائے گا۔ تو یہاں بتا دیا کہ اگر آپ کے علم میں کوئی بات نہیں تو صاحب کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا ہے، اب کسی اور سے پوچھ لیجئے، مجھ ہی سے پوچھنا ہے تو مجھے کچھ وقت دے دیجئے تاکہ میں تحقیق کر کے آ جاؤں اور کتابوں کو دیکھوں، کسی اور سے پوچھوں اور اس کے بعد آپ کو مطمئن کر سکوں۔ اپنے آڈینس کو کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ یہ سوال جواب ہوا، آپ کہاں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں، حجرے میں، رات کا وقت ہے، نماز کی حالت ہے، اور نماز ہی کی حالت میں آپ نیند میں تشریف لے گئے ہیں، اور وہ بھی گہری نیند۔ 3 مرتبہ سوال پوچھنے کے بعد عجیب و غریب کیفیت ہوئی۔ قالها 3 مرات فوضع يده على كتفي حتى وجدت برد انامله تحت ثديي، اچانک میرے شانوں پر ہلکا پھلکا بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے لگ رہا تھا کسی نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن وہ ہاتھ تھا یا اور کچھ کہ اس کی تراوٹ، اس کا اثر، اس کی چاشنی میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ اس چاشنی سے میرا رواں رواں سیراب ہوا، اس لطافت اور اس لذت سے میرے پورے بدن میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی۔ اور ہوا کیا کہ جو ہی میرے مبارک شانوں پر ایک خاص قسم کا وزن آنے لگا، لیکن وہ وزن تھا لیکن اس میں لطافت بہت زیادہ تھی، چاشنی بہت زیادہ تھی، مزہ بہت زیادہ تھا کہ اللہ نے میرے لیے اس زمین سے لے کر عرش تک پورے فضا کو کھول دیا۔ فَظَهَرَ لِي كُلَّ شَيْءٍ، میرے سامنے ہر چیز آشکارا ہو گئی۔ یہ بہت بھاری چیز نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ آج کل، پہلے زمانے میں ہمارے فون ہوا کرتے تھے، وہ بیچارہ اندھا بھی تھا، کانا بھی تھا، وہ صرف ہماری آواز پہنچا دیتا تھا۔ پھر تھوڑی سی ترقی ہوئی تو آج آپ نے کہا ویڈیو کالنگ، اس میں آواز بھی جاتی ہے اور اس میں شکل بھی نظر آ جاتی ہے، اور پھر ذرا اور زیادہ اپ گریڈ ہوا تو ہونے لگے ویڈیو کانفرنس، ویڈیو، اس میں 8-10 لوگ جمع ہو سکتے تھے۔ اب پھر جو بڑے بڑے تعلیمی سیمینار ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے تعلیمی مجلسیں ہوا کرتے، سب لوگ موجود رہتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں سیمینار۔ اب جب سے کووڈ کی مصیبت کھڑی ہو گئی تو اب کہتے ہیں تعلیمی سیشن کو ہم بند نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ آیا ویبنار۔ اس میں 10-20 بلکہ ہزاروں لوگ بیک وقت ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں، اور سب لوگ اپنی بات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کو دیکھتے ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی باتیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بنایا کس نے؟ یہ تو انسان نے بنایا ہے۔ ٹھیک، یہاں بیٹھ کر ہم دنیا میں کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں اس سسٹم کے ذریعے، چاہے آپ اس کو ویڈیو کالنگ کہہ لیجئے، ویڈیو کانفرنس کہہ لیجئے، یا آج کے زمانے میں ویبنار کہہ لیجئے۔
बनाया किसने? क्या अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में इससे बेहतर चीज़ बनाने की सलाहियत है? अल्लाह इससे बेहतर बना सकते हैं? अल्लाह चीज़ों के मोहताज हैं, हम तो मोहताज है। हमारी सिग्नल होनी चाहिए, ब्रॉडबैंड होना चाहिए, हमारे पास 4G स्पीड होनी चाहिए, तब जाके हम वेबिनार्स में शिरकत कर सकते हैं। 2G पे हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इंसान का एक निज़ाम बनाया हुआ है और इंसान के निज़ाम में ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम इससे ज़्यादा मजबूत है। ठीक जिस तरह हमने आज ये निज़ाम समझा है, उस ज़माने में अल्लाह ने अपने हबीब के लिए ऐसा ही इंतज़ाम कर लिया। इंतज़ाम क्या किया कि आपका रिश्ता जोड़ दिया और आपके सामने इस फिजा को खोल दिया, विंडो ओपन हुई। ये लोग कहते हैं विंडो ओपन हो गई, विंडो ओपन हो गई और अब आपको वहां के तमाम मनाजिर अल्लाह के हुक्म से दिखाए जा रहे हैं और वहां की आवाजें आप तक फर्श में जाकर मुंतकिल की जा रही है। अब अल्लाह ने फिर सवाल पूछा। सवाल क्या था? अर्श के मलाइका किस चीज को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, किस चीज का मुज़ाकरा हो रहा है, किस चीज की बात हो रही है, किस चीज का मशवरा हो रहा है। अल्लाह ने फिर पूछा, या मोहम्मद फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, या अर्श के फरिश्ते किस चीज में बहस कर रहे हैं। तब चूंकि आवाज आ रही थी, आवाज आएगी नहीं आएगी? अरे आप लोग तो जब इन वेबिनारों में जवान अच्छी तरह समझते होंगे, जब वेबिनारों में बैठते हैं, अगर वहां उस दूसरे आदमी ने जो मुझसे हजारों मील दूर है, अगर उसने कप को वहां मौजूद प्लेट पे रख दिया, वहां जो एक आवाज आती है वो भी मैं यहां आकर महसूस करता हूं कि उसने कप को किस अंदाज से अपने टेबल पर रखा। वहां जो आवाज पैदा हुई वो आवाज भी हजारों मील दूर आ जाती है। ये इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह ने इससे बेहतरीन निज़ाम बनाया था अपने महबूब के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, बिल्कुल अब तो मुझे आवाज़ आ रही है। तो मैंने अर्ज़ कर दिया, फिल कफ़ारात, ये वहां आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं मेरी उम्मत के मुतालिक। मेरी किस चीज़ को लेकर? कि मेरी उम्मत है, ये इंसान है, इनसे कभी न कभी कोई खता सरजद होती ही रहेगी। उसको माफी के लिए तौबा के अलावा और कौन कौन से जरिए हैं जिन जरियों को इख्तियार करके मेरी इस उम्मत के गुनाहों की तलाफी होगी। शायद आप और हम में से हर एक की तमन्ना ये होगी कि यहाँ आकर हम दुआएं लेंगे और हमारे गुनाहों की माफी होगी। मकसद ये भी एक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मैंने अब आपके निज़ाम के तहत उनकी बातों को महसूस किया, उनकी बातों को सुन लिया। वो कर क्या रहे हैं? मेरी उम्मत के लिए जो आमाल कफ़ारे का सबब बनेंगे। कफ़ारे का माना यह होता है कि गुनाहों को माफ़ कराने के लिए जो ज़राया अल्लाह ने रखे हैं, एक ज़रिया है तौबा करना, एक ज़रिया है खैर के काम करना, और उसी में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उम्मत उन कामों का एहतिमाम कर लेगी तो उम्मत के गुनाहों के लिए वो काम क्या बनेंगे? कफ़ारा बनेंगे। सब लोग इधर ही हैं, घर तो कोई नहीं चला गया। देखो जलसा आपका जोर के बाद शुरू हुआ, इसका मतलब मगरिब तक चलेगा। मगरिब तक बुझुस बसा गामस मज क्या चुस बसा मे पता डिगर पे काम 2-3 नंबर 1 खास रावच कर, नंबर 2 चारवाइन खतर घास अन लोनित। मे पता तुवा काल थोमुत अनित कि मदरस वाल दिनो सत, मे पता। ठीक, अच्छा यह परेशानी, यहाँ गसन जमीनस राव आब छा किन कहें डोरन, मकाई डारस छा किन कहें, बे घास, बे या रात थोमुत अनित, रात थोमुत, नत मत दिनो मदरस वालिस सत, मे पता। तो आप लोग इधर ही सब लोग ठीक। तो अब फरिश्ते किस चीज को लेकर आपस में बात कर रहे हैं? कफ़ारात को लेकर। और वो कफ़ारात भी किन के लिए? हमारे लिए, महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्मत के लिए, कि वो कौन से काम हैं जो अगर ये उम्मत अंजाम देगी तो गुनाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे पूछा, वमा हुन्ना, अब जब आपको पता चला ही मेरे इंतजाम से कि वहां इस किस्म की बातें हो रही है, अब बताइए उन्होंने क्या क्या चीज शुमार की,
کس کس چیز کو انہوں نے بتایا کہ یہ عمل کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ فرشتے خود کچھ نہیں جانتے ہیں. فرشتوں کو علم کس نے دیا؟ اور جتنا ان کے ہاں اپلوڈ کیا گیا اتنا ہی وہ آگے پہنچا سکتے ہیں. اس میں وہ نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا وما ہن، وہ چیزیں کیا ہے جن چیزوں کے متعلق فرشتوں کی گفتگو آپ نے سن لی، تو نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں شمار کی ہیں. کتنی چیزیں؟ اگر ہم اس مجمع میں ان 6 چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے زندگی کا رخ بدل جائے گا. اور وہ 6 چیزیں بہت آسان ہیں. اس میں پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، چونکہ پیسہ بہت پیارا ہے ہم لوگوں کو. صرف 6 چیزیں. پہلی 3 چیزیں کیا فرمائی؟ جب کہا وما ہن قلت مشی الاقدام الى الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء فی المکروہات. پہلی 3 چیزیں ذکر کر دی. پہلی چیز ذکر کر دی کہ جو قدم آدمی جماعت کی نماز میں حاضری کے لیے اپنے گھر اپنے کھیت سے اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، یہ قدم اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گا. بہت آسان ہے. لیکن آسان کب ہے؟ جب ہمارا دل بیدار ہوگا. ابھی جو نظم پڑھی جا رہی تھی، دعا پڑھی جا رہی تھی کہ دل بیدار ہونا چاہیے. دل بیداغ بھی ہونا چاہیے، دل بیدار بھی ہونا چاہیے. تو ہم یہاں مجمع میں ارادہ کریں اب اس دل کو بیداغ بھی بنا دیں گے اور اس دل کو بیدار بھی رکھیں گے. مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی نماز کی حاضری کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں، یہ قدم اٹھنا سبب بنے گا اس کے گناہوں کی تلافی کا، اس کے گناہوں کی معافی کا. بہت آسان ہے. میں مسجد سے بہت دور رہتا ہوں، ارے قدم ضائع نہیں ہو رہے. اگر تیرے قدم مسجد تک 50 ہیں، 60 بن جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ قدم ہوں گے، رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. اسی لیے پرانے لوگوں کے متعلق پڑھا کتابوں میں، وہ اس قسم کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے کہ جہاں 40 بنے وہاں ہم 50 بنائیں گے. تعداد میں گنتی میں بڑھ جائے گا. اللہ 50 قدم میں نے اٹھا دے، چلو 50 میں مغفرت کر دو. اللہ کرے ہماری مغفرت ہو جائے. تو پہلا عمل کیا ہے؟ مسجد کی حاضری کے لیے اپنے قدم کو جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے. پیسہ لگتا ہے اس میں؟ کوئی ٹینشن، کوئی دباؤ، کوئی زبردستی نہیں. دوسرا، یہ زیادہ تر جوانوں کے لیے. ہمارے ہاں مزاج اب بن گیا ہے، سلام کتنے نماز میں ہیں؟ 2 طرف سلام پھیری جاتی ہے، ایک کی طرف. میں کہتا ہوں ہمارے اب جوان لوگ 1.5 سلام کے بعد ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں. کتنے؟ اب سوال پوچھیں گے 1.5 کیسے؟ اب سوال پوچھیں گے جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب اس طرف سلام پھیرتے ہیں اپنے بائیں طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کدھر سے نکلنے کا موقع ہے. کپور ووتن کہاں مقتدی تھود اپور کسائن نماز پڑھا مجھ بیک سڑی جائے. تو دوسری سلام میں تو یہی طے کرتا مجھے بھاگنا کہاں سے ہے. تو حدیث میں دوسرا جو جملہ، دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمایا الجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کچھ وقت ٹھہرنا مسجد میں. میں نہیں کہتا ہوں گھنٹہ، کچھ وقت. یہ بات صحیح ہے. سلام پر امام اور مقتدی کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، جماعت مکمل ہو گئی. لیکن مسلمان اور مسجد کا رابطہ ختم نہیں ہوا، مسلمان اور مسجد کا رابطہ منقطع نہیں ہوا. نماز مکمل ہوئی، امام اور مقتدی الگ الگ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو کچھ وقت مسجد میں قرار کرنا چاہیے. یہ قرار کرنا اس کے لیے گناہوں سے تلافی کا، گناہوں سے معافی کا سبب بنے گا. الجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ. بلکہ بخاری میں روایت موجود ہے، جس آدمی نے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، جنت میں جانے میں صرف رکاوٹ اس کی زندگی ہے، وہ مر جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا.
اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ وقت خرچ ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے کتاب الادب میں، جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ وقت کتنا لگے گا؟ اس سے زیادہ وقت تو دوسروں کے سٹیٹس کو چیک کرنے میں لگ جاتا ہے جہاں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ وقت پوری تسبیح فاطمہ پڑھنے میں 90 سے 95 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ پوری تسبیح فاطمہ 33 33 34 یا 33 33 33 صرف 90 سے 100 سیکنڈ، یعنی 1.5 منٹ کے آس پاس، اس سے زیادہ وقت لگتا، لیکن لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، لوگوں کو فرصت ہی۔ اور پھر فرمایا فرض نماز کے بعد کچھ دیر وظائف پڑھنے کے بعد انفرادی وظائف پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگو۔ مانگتا کون ہے؟ ہم نے تو 4 دعائیں یاد رکھی عربی زبان میں، ان کا ترجمہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ارے اللہ سے اپنی زبان میں مانگو، اپنے دل کی بھبتا اللہ کو سنائیے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے اپنے دل کے احوال سے واقف کرائے۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے، لیکن اس کی مرضی ہے میں اپنے بندے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ کب سنائے گا مجھے اپنے حال احوال؟ جیسے ایک ہی واقعہ عرض کر دوں گا، طائف میں جو کچھ ہوا سب جانتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے طائف میں جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ اجازت دے دیجئے، مل یا میٹ کر دیتے ہیں، اس کو نقشے سے مٹا دیتے ہیں، سب علم میں ہے۔ پھر بھی حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہم ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ اے میرے اللہ، آپ کو علم ہے نا سب کچھ، جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، اگر آپ راضی ہیں نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سنایا نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ کو کہ میرے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوئے، لیکن میں ناراض نہیں ہوں، مجھے غصہ نہیں ہے، لیکن مجھے کیا ملنا چاہیے؟ آپ کی رضامندی۔ تو ہم نے کب اپنے اللہ سے اس کی رضامندی مانگ لی؟ ہم نے کب اللہ سے یہ مانگا اے اللہ آپ میرے ہو جائیے؟ ہم نے تو دعائیں ایسی مانگی جیسے ہم کسی دکاندار سے کہتے ہیں جناب اس کے 2 کلو رکھ دو، اس کے 4 کلو رکھ دو، اس کے 5 کلو رکھ دو، اور وہ جب نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں چشید خریدار سن خیال ہے۔ ہم تو ایسے ڈیل کرتے ہیں اللہ سے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، لال چوک میں 2 بنگلے ملنے چاہیے، کپواڑہ کے بازار میں ایک شاپنگ کمپلیکس ملنا چاہیے، بالکل جیسے ہم کسی دکاندار سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ارے اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ آپ میرے ہو جائیے، آپ میرے ہو جائے۔ یہ مقصد حاصل ہوگا جب ہم اپنی نمازوں کے بعد کچھ وقت اسی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، اسی مسجد میں کچھ وقت کے لیے قرار کریں گے، وہاں ٹھہریں گے۔ کتنے کام ہوئے؟ ابھی 2 کام ہوئے۔ تیسرا کام، اسباغ الوضوء فی المکروہات، ناپسندیدہ حالات میں بھی مکمل سنت کی پابندی کرتے ہوئے وضو کرنا۔ یہ نہیں صرف فیس واش لوگ کریں گے، نہیں، کمپلیٹ وضو کرو۔ ناپسندیدہ حالات 2 جگہ ہوتے ہیں، یعنی 2 جگہ آپ کہہ سکتے ہیں ناپسندیدہ حالات ہیں۔ نمبر 1، بہت سردی کا زمانہ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو اس پانی کو برداشت نہیں کر رہا، پھر بھی آپ مکمل سنت کی رعایت کرتے وضو کرتے ہیں تو یہ ضائع ہوگا۔ اور ایک، جب آپ بہت بزی ہوں گے، بہت مشغولیت ہیں، کامی چار ہرد کلس پہ دائن وٹن، دائن وٹن، یور گگراری گژھان، ہردس من گگراری زیادہ پانس گژھان، ام موجود گژھان زمیندار کران جلدی پانس وٹنے بیول ویول ژھنان وٹت جلدی پہنس، پیوان یمو میں کہین، مگر خبر پیشن پتہ کیا اوبر کھسان ہردس مز، ام گژھ جلدی پانس کرنے، نت ما کریو تھی جلدی، تھی لگو 8 دۄہ تٔتھۍ سۭتۍ۔ تو اس وقت جب آپ مشغول ہوں گے بہت زیادہ، اس وقت بھی آپ رعایت رکھیں گے کس کی؟ مکمل وضو کرنے، وضو کرنا ہی ہے، ارے سنت کی پابندی کر کے کریں گے تو یہ اعضاء چمکیں گے، اور یہ عمل میرے لیے آخرت میں گناہوں سے کفارے کا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ کام کیا ایک، نماز پڑھنے کے لیے گئے نا، وضو بھی اسی نماز کے لیے ہے، جانا بھی اسی نماز کے لیے ہے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر قرار کرنا ہے۔ ایک ہی عمل کے لیے 3 عمل جوڑ دیے، اور ان 3 عملوں کو اللہ نے الگ الگ طور پر کفارے کا ذریعہ بنا دیا۔ ثم قلت، پھر میں نے عرض کیا، ذہن میں ہے مضمون؟
नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजरे में सजदे की नमाज की हालत में आराम में मुमकिन है सजदा ही रहा होगा, और सजदे में मुलाकात किससे हो रही है? ख्वाब की हालत में, तो बात चल रही है। सुम्मा कुल्तु, फिर मैंने अपने अल्लाह से अर्ज किया, मेरे अल्लाह और 3 चीजें इन फरिश्तों ने वहां शुमार की, उनका तज़किरा हुआ। क्या क्या तज़किरा हुआ? फरमाया इत्आमुत ताआम, लीनुल कलाम वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम। मेरे अल्लाह, उन फरिश्तों ने यह भी कहा कि बंदे के लिए कफ़ारे का सबब बनेगा इत्आमुत ताआम, खिलाना पिलाना, खिलाना। लेकिन शरीयत का जहां तकाजा होगा वहां ये चीज वाजवानस पर डाक छना करित, क्या छना करित, खानदान पर। अतः आज वो मोल सबन खिलाना पिलाना ये तकाजा नहीं। पन्निस पानस पृछू बनहज करहन कि मगर लुक शर्मी क्या कर, बनहज करहन कि मगर लुकन क्या कर, अमिस कोर गम पाम रोजी, बनहज करहन कि मगर लुक दपन खोन सासन हुन तो अत द्रासन शिकस लदस कहें। तेल अलमदारन फरमोमुत रहमतुल्लाह रहमतन वास्यो, सुना चुन वुछान कीलस तो कालस, सह वुछान दिल किस हालस। यह पाने तय कर बह कम खुद करान, बह सा हम सद खुद करान कि लुक शर्म खुद करान। जो तकाजा होगा, मसलन आपके इलाके में कोई गरीब आदमी चल रहा था तो आपने उसको खिला दिया कुछ, आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी, आपने उसको खिला दिया कुछ, तो इताम में यह चीज़ दाखिल हो जाती है। फ़ज़ाइल में आपने रिवायत पढ़ ली, एक सिरी का जो वाक़या, 7 घरों में वो जानवर की सिरी पहुंच जाती है, लेकिन प्रायोरिटी हर एक दूसरे को देता है, तरजीह हर एक दूसरे को देता। अगर मुझे 4 दिन से खाना नहीं मिला, लेकिन मेरे इस पड़ोसियों को 5 दिन से नहीं मिला, पहले इसके यहाँ चली जाए। तो फ़ज़ाइल में शायद आपने ये वाक़ा पढ़ लिया था हिकायत साहबा में। इत्आमुत ताआम, खिलाना पिलाना। 5वीं चीज़, उसमें हम सब फेल हैं, लीनुल कलाम, नरम गुफ्तगू, नरम गुफ्तगू, गुस्से से नहीं। अब तो हमारे यहाँ इसको ऑड समझा जाता है, इसको फैशन समझा जाता है कि हम दूसरे को आवाज दें गाली देकर, बुरा जुमला, बुरा लफ्ज, बुरा नाम तजवीज़ करके उसको पुकारें और उसको फख्र से कहते हैं ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जिंदगी गुजारने का एक खास तरीका है, कोई मसला नहीं है। गाली बकने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है, बदजुबान मुसलमान है। नरम गुफ्तगू, ये नरम गुफ्तगू इसको आप घर से लीजिए। मेरा अपनी गुफ्तगू का अंदाज अपने वालिदैन के साथ कैसा है? क्या मैंने अपने घर में माहौल ऐसा बनाया है कि मेरे वालिदैन अब बहुत दिनों से खामोश है, वो ये समझते हैं कि अगर हमने कोई बात कह दी, हो सकता है बुढ़ापे की वजह से वो बात कमज़ोर होगी और बेटा हमारे सामने हमारी इज्जत रीज़ी करेगा, इसलिए माँ बाप खामोश है। तो मेरी गुफ्तगू का अंदाज मेरे वालिदैन के साथ कैसा है, मेरी गुफ्तगू का अंदाज मेरी औलाद के साथ कैसा है, मेरी गुफ्तगू का अंदाज अपने बच्चों के साथ कैसा है, अपनी बीवियों के साथ कैसा है, अपने बहन भाइयों के साथ कैसा है, अपने माशरे में कैसा है। लीनुल कलाम, नरम गुफ्तगू, जिसमें न कड़वाहट होगी, न तंज होगा, न ताना होगा, न बदजुबानी होगी, न बुरे लफ्ज होंगे। हम तो बच्चों को भी कभी कभी गाली देकर पुकारते हैं, ये एक मुस्लिम आदमी का मिजाज नहीं हो सकता। तो लीनुल कलाम, बात मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। लीनुल, कितनी चीज़ें हो गई? 5। अब 6ठी चीज़ फरमाई, वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम। और वो कह रहे थे कि अगर ये उम्मत 5 वक्त फ़र्ज नमाजों के अलावा रात के किसी हिस्से में इस माथे को अल्लाह के सामने झुका देंगे जब आम किस्म के लोग सोए होंगे, तो ये नमाज भी उनके लिए कफ़ारे का जरिया बनेगी। वस्सलातु बिल्लैल, रात की नमाजें उस वक्त, वन्नासु नियाम, जब लोग सोए हुए होंगे। कितनी चीज़ें आ गई? 6 चीज़ें। मैं सिर्फ वाक़ा सुना रहा था, अब यह वाक़ा पूरा नहीं हुआ, मजलिस जहन में है। निज़ाम अल्लाह ने कैसा बनाया, तो ये 6 काम कितने अहम होंगे कि जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम को तहज्जुद में उठाया गया, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते आप पर नींद सवार कर दी गई,
اور اس نیند میں اللہ نے خود آپ کے ساتھ ہم کلامی کی، اور ہم کلامی کے بعد آپ کو عرش تک کے مناظر دکھائے اور وہاں کی آوازیں آپ تک پہنچے، یہ کام کتنے اہم ہوں گے؟ اور یہ کام ہر ایک کے بس کی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات ہے، لیکن اس کے بس کی بات جو آدمی کرنا چاہے۔ جب یہ مجلس مکمل ہوئی تو پھر اللہ نے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ سے خود کہا کہ میرے محبوب اب آپ نے جواب دے دیا، یہ تو آپ امت تک پہنچا ہی دیں گے جیسا کہ پہنچانے کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اب آپ اسی حالت میں کچھ مانگ لیجئے، اب آپ اسی حالت میں کچھ سل آپ مانگیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، وہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ میں الفاظ عرض کر دیتا ہوں، دعا کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مانگا فقلت اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یہ اتنی لمبی دعا ہے، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے اچھائیوں کی توفیق دے دے، اچھائیوں کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا جملہ کہا اے اللہ مجھے توفیق دے دیجئے برائیوں کو چھوڑنے کی۔ وہاں کوئی برائی ہو رہی تھی، وہاں کوئی برائی ہونے والی تھی، پھر آپ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاتھ چھ ونان کٲشِر پٲٹھۍ وچھس لٲگِتھ پٔچھس وَنُن، وچھس لٲگِتھ کہنا کسی اور کو ہے، مخاطب کسی اور کو بنایا گیا۔ حضور نے بات اپنی طرف منسوب کی جبکہ پیغام ہمیں تھا کہ اللہ سے مانگو اچھائیاں، اللہ سے مانگو برائیوں سے بچنے کی توفیق۔ اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ جو سماج میں بہت ہی نچلا طبقہ ہے، جو مسکین ہے، غریب ہے، اے اللہ مجھے ان کی محبت دے دے، مجھے ان کی۔ اب تو یہاں حال دوسرا بنا، نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پونسا پیر۔ یہاں جب رشتے آج طے ہوتے ہیں، وہ رشتے طے ہوتے ہیں مالداری کی بنیاد پر۔ جی یہ کون ہے؟ یہ پیسے والا ہے، تو یہ میرا کزن ہے، یہ میرا۔ اب یہ کزن لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اپنا نسبی بائی کچھ فائنانشلی ڈاؤن ہے تو وہاں جب پوچھا یہ کون ہے؟ اجی ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو وہیں پڑوس میں رہے، یہ وہیں پڑوس میں ارے یہ تو تیری ماں سے پیدا ہوا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تمہیں لگتا ہے، لیکن وہ ذرا سٹیٹس اس کا اپ ہے تو اس سے آپ نے رشتہ جوڑ دیا، اور جس کے ساتھ رشتہ جوڑنا تھا وہاں آپ نے رشتہ توڑ دیا۔ حب المساکین، اے میرے اللہ مجھے مسکینوں کی محبت سے نواز دے، مجھے مسکینوں کی محبت دے دے، چونکہ جو ہی مسکینوں کی محبت آئے گی تو پھر مال کے جو فتنے ہیں، مال میں سب سے بڑا فتنہ، مال اچھی چیز ہے لیکن جو اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے آدمی کا دماغ بکھر جاتا ہے۔ اگر مال کے جراثیم دل و دماغ میں آ گئے تو سب سے پہلے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے اے میرے اللہ میری مغفرت کر دے، پھر فرمایا اے میرے اللہ مجھ پہ رحم کرنا، اور پھر دعا مانگی اے اللہ جب اس امت میں کوئی ایمانی فتنہ پیدا ہوگا اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا دینا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، مجھے اس فتنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ صبح اٹھتے سمے، رات کو سوتے سمے اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے اے اللہ مجھے کسی ایمانی فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ بات آگے سمجھ میں؟ آگے پھر فرمایا وہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت سے نواز دے۔ اللہ کی محبت جب ملے گی، اللہ کی محبت جب ملے گی تو تمام محبتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت سے نواز دے اور مجھے ان عملوں کی محبت دے دے جو عمل مجھے آپ کے قریب کر دے گی، اور مجھے ان لوگوں کی محبت دے دے اے اللہ جن کو آپ سے محبت ہے۔ وحب من یحبک، اور پھر فرمایا کہ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کرو،
تو اس اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرہ ہوگا. میں نے بات شروع کر دی, اب ہمارے علماء تشریف لائے, ہمارے ذی وقار علماء, بات ہوتی رہے گی. بس ایک ہی بات پلو سے باندھ لیجئے, وہ کہ مجھے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے, مجھے اپنے اللہ سے رشتہ, اور یہ دن بدن مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ایک دن ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے. آج کا دن یہ کل واپس نہیں آئے گا. ہم اپنی قبروں کے قریب جا رہے ہیں, اور وہاں جس کو سب سے زیادہ فائدہ ملے گا وہ ہوگا جس کا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا, اپنے پیغمبر علیہ السلام سے مضبوط ہوگا. اللہ کرے اس جلسے کی برکت سے مجھے بھی وہ رشتہ نصیب ہو, آپ حضرات کو بھی وہ رشتہ نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.